کہاں ہو تم ماہی؟ فہد ہاتھوں میں پھولوں کے بکے اور چاکلیٹس لیے آہستہ آہستہ قدموں سے ماہی کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی دھڑکن تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ کچھ نیا محسوس کر رہا۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن اسی لمحے اسے ہلکی ہلکی سی سسکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم گھبرا گیا۔ چاکلیٹس بیڈ پر رکھ کر وہ تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور ماہی کو تلاش کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کمرے کے کونے پر جا ٹھہری۔ ماہی الماری کے ساتھ چپک کر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے ان میں سے خون بہہ رہا تھا۔ ماہین، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیسے چوٹ لگی، بتاؤ مجھے۔ فہد لپک کر اس کے پاس پہنچا اور اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر دیکھنے لگا۔ ہاتھ پر شیشے سے کٹ لگا ہوا تھا اور وہ کٹ کافی گہرا تھا، یہاں تک کہ شیشے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ابھی بھی ہاتھ میں بے بس تھا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کیسے لگ گیا؟ تم ذرا دھیان کیوں نہیں رکھتی اپنا؟ جان، میں نے کئی بار تمہیں نوٹ کیا ہے کہ تم بہت بے دہانی میں کام کرتی ہو، اتنی جلدی میں رہتی ہو جیسے نہ جانے کون سی بلا تمہارے پیچھے لگی ہو۔ وہ فکر مندی سے ماہی کے زخم کو صاف کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اسے ڈانٹ بھی رہا تھا، جبکہ ماہی چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، ابھی بھی ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبایا ہوا تھا۔ فہد کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک سا گیا۔ اتنا معصوم حسن اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ لندن میں رہنے کے باوجود اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے اور وقت گزارنے کے باوجود بھی ماہی جیسی خوبصورتی اس نے کبھی کسی میں نہیں دیکھی تھی۔ یہاں تک کہ شبنم بھی اس کے سامنے اتنی حسین نہیں لگتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹوکا کہ وہ ماہی کے بارے میں اس انداز سے کیوں سوچ رہا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ شبنم سے منسوب ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے دل کو روک نہیں پا رہا تھا۔ ماہی کے ہاتھ پر اس کی گرفت ایک دم تھوڑی سخت ہوئی تو ماہی گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ موٹی موٹی سیاہ آنکھیں اور خوف سے بھری معصومیت۔ فہد کے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کو رک سی گئی۔ فہد بھائی، میرا ہاتھ چھوڑے، ماہی نے ہلکی سی آواز میں کہا تو فہد جسے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں ماہی کی چھوٹی سی ناک اور پھر گلاب کی پنکھڑی جیسے لبوں پر ٹک گئی۔ اس کا چہرہ بھرا بھرا اور گول تھا، تھوڑی کے تھوڑا سا نیچے خوبصورت سا دل تھا۔ فہد نے جیسے ہی لاشعوری طور پر انگلی اس دل پر رکھی تو ماہی کا پورا وجود کپ کپا اٹھا۔ فہد بھائی پلیز۔ ماہی کی لرزتی ہوئی آواز ایک بار پھر سے اسے ہوش میں لے آئی۔ اس نے آہستہ آہستہ زخم صاف کیا، اس پر مرہم لگایا اور پھر بینڈیج کر دی۔ خدا کا واسطہ ہے ماہی، اب کوئی کام کرنے مت بیٹھنا، ورنہ تمہارا زخم مزید خراب ہو جائے گا۔ ماہی کو سختی سے ہدایت کرنے کے بعد وہ اٹھا اور بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ پھول اور چاکلیٹس میں تمہارے لیے لایا، سب کے لیے گفٹ لایا تھا تو بھلا تمہیں کیسے بھول جاتا۔ ابھی ایک اور گفٹ بھی ہے، لیکن میں نے بڑا بیگ نہیں کھولا، جب کھولوں گا تو وہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ یہ چاکلیٹس باہر کی ہیں اور یہ پھول ابھی ابھی باہر سے لایا، یہ سب تم رکھ لینا۔ وہ مسکرا کر بڑی اپنائیت سے ماہی سے مخاطب تھا اور ماہی بالکل ساکت ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ شبنم کے علاوہ کسی نے اتنی اپنائیت سے ماہی کو مخاطب کیا تھا۔ جی تھینک یو سو مچ، اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ فہد ایک لمحہ اسے دیکھتا رہا اور پھر اچانک کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے جذبات کے بارے میں اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھی 2 دن پہلے ہی امریکہ سے واپس لوٹا تھا۔ اس کی نسبت بچپن سے ہی شبنم کے ساتھ ہے تھی اور وہ اس نسبت پر خوش بھی تھا۔ شبنم خوبصورت اور اچھی لڑکی تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ فہد سے محبت کرتی تھی۔ فہد نے کہیں پڑھا تھا کہ اسے نہ چنو جسے تم محبت کرتے ہو، بلکہ اسے چنو جو تم سے محبت کرتا۔ فہد نے شبنم کو کبھی محبت نہیں دی، مگر اس کی محبت کو قبول ضرور کیا تھا اور ہمیشہ اس رشتے کو مانا تھا۔ مگر اب اس کے جذبات بدلنے لگے تھے۔ جب سے وہ امریکہ سے لوٹا تھا اور ماہی کو دیکھا تھا، اس کا چین اور قرار جیسے سب کچھ لٹ سا گیا۔ شبنم فہد کی پھپھو کی بیٹی تھی، جبکہ ماہی شبنم کی چچا زاد بہن تھی۔
ماہی کے والدین کا انتقال ہو گیا تو پھوپھو اسے اپنے ساتھ لے آئیں، مگر ان کا رویہ ماہی کے ساتھ بہت سخت تھا۔ پھوپھو کا اور فہد لوگوں کا حصہ قریب قریب ہی تھا۔ گھر ایک ہی تھا، بس درمیان میں ایک دیوار بنائی گئی تھی اور ایک دروازہ رکھا گیا تھا تاکہ ضرورت کے وقت باہر گلی میں جانے کے بجائے اسی دروازے کو کھول کر ایک دوسرے کے پاس جایا جا سکے۔ جب سے ماہی آئی تھی شبنم کے دن کے مسے ہو گئے تھے۔ جو اکیلی بور ہوتی رہتی اب ماہی کے ساتھ ہنسنا کھیلنا اور موج مستی کرتی۔ اپنی ماں کو وہ ماہی پر ظلم کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، مگر خود ہر ممکن کوشش کرتی کہ اپنی ماہی کا دکھ بانٹ سکے۔ لیکن شبنم یہ نہیں جانتی تھی کہ یہی ماہی آگے جا کر اس کی زندگی میں ایک ایسا طوفان لے کر آنے والی ہے، ایک ایسا طوفان جس کا مقابلہ وہ کبھی نہیں کر سکے گی، اور وہ طوفان اپنے ساتھ شبنم کی دنیا کا سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ فہد کمرے سے باہر نکلا تو قدموں کی رفتار تیز تھی، لیکن دل جیسے پیچھے ہی کہیں ماہی کے پاس اٹک گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی نرم و نازک انگلیاں ابھی تک اس کی ہتھیلی میں محسوس ہو رہی تھی۔ چھوٹا سا لمس اس کے وجود پر بجلی بن کر گرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جذبہ خطرناک ہے، مگر دل تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کے دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ ماہی اب بھی وہیں بیٹھی تھی، سر جھکائے، آنکھیں بھیگی ہوئی، جیسے اپنی ذات سے ہی خفا ہو۔ فہد کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت فہد نے لاؤنج میں ماہی کو دیکھا۔ وہ کتابوں کے ڈھیر میں گھری ہوئی تھی۔ دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور اس کی زلفوں میں سنہری کرنیں بکھیر رہی تھی۔ ماہی نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ سادگی میں وہ ایسی دلکش لگ رہی تھی کہ فہد کی نظریں خود بخود اس پر ٹک گئی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے نگاہیں ہٹا نہیں سکا۔ ماہی نے ہلکا سا سر اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ فہد کے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ ماہی گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ فہد نے قریب جا کر نرمی سے کہا کہ اگر کتابیں زیادہ بھاری ہیں تو وہ مدد کر دے گا۔ ماہی نے آہستہ سے انکار کیا، مگر اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی۔ فہد نے کتابوں کا ایک حصہ اٹھا لیا اور میز پر رکھ دیا۔ ماہی کے لبوں پر بے اختیار ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراہٹ اتنی معصوم اور اتنی دلکش تھی کہ فہد کے دل میں ایک انجانا سا سکون اترا۔ ان دونوں میں فہد اکثر لاؤنج یا صحن میں ماہی کے قریب پایا جانے لگا۔ کبھی کسی بہانے سے پانی کا جگ پکڑا دینا، کبھی چھوٹے موٹے کام میں ہاتھ بٹانا۔ ماہی کو حیرت ہوتی کہ وہ جو ہمیشہ سب سے الگ تھلگ رہتی تھی، اس کی طرف کوئی اس طرح توجہ بھی نہیں دیتا۔ دل کے کسی کونے میں محبت جاگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ روشنی خطرناک ہے، مگر اسے روکنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ ایک شام وہ سب لوگ لان میں بیٹھے تھے۔ شبنم اپنی کسی دوست کے فون پر مصروف تھی اور پھوپھو کچن کی طرف گئی ہوئی تھی۔ ماہی ایک پودے کو پانی دے رہی تھی جب اچانک اس کے پاؤں کے نیچے سے بالٹی کا پانی بہہ کر فرش پر پھیل گیا اور وہ پھسلنے ہی والی تھی کہ فہد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ ماہی کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جا ٹھہرے اور فہد کی باہوں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ لمحہ بھر کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ فہد کی نظریں ماہی کے چہرے پر جمی تھی اور ماہی کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور کشش ایک ساتھ تھی۔ وہ لمحہ چھوٹا ضرور تھا، مگر دل پر ایک گہرا اثر چھوڑ گیا تھا۔ فہد نے آہستہ سے اسے سیدھا کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ماہی نے بھی نظریں جھکا لی، مگر اس کے رخساروں پر لالی واضح تھی۔ فہد نے ایک گہری سانس لی اور دل ہی دل میں خود کو سمجھایا کہ یہ بس ایک اتفاق تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اتفاق نہیں بلکہ دل کی کمزوری تھی۔ دن گزرتے گیا اور یہ چھوٹے چھوٹے لمحات ان کے درمیان بڑھنے لگے۔ کبھی فہد کا ہاتھ ماہی کے ہاتھ سے ٹکرا جاتا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بجائے چپ چاپ نظریں جھکا لیتے۔ کبھی کھانے کی میز پر وہ پلیٹ آگے بڑھاتا اور ماہی کے لبوں پر بے اختیار شکر گزار مسکراہٹ آ جاتی۔ ان دونوں کے درمیان زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، مگر دل میں ایک انکہی محبت کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ ماہی رات کو اکثر چھت پر جا کر بیٹھتی۔ آسمان پر ٹمٹماتے ستارے دیکھ کر وہ سوچتی کہ اس کی زندگی ہمیشہ اندھیروں میں کیوں رہی۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ان اندھیروں میں ایک ہلکی سی روشنی نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ روشنی فہد کی صورت میں تھی۔ وہ خود کو سمجھاتی کہ یہ سب وقتی ہے، وہ شبنم کا ہے اور ہمیشہ اسی کا رہے گا۔
لیکن دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دل ہر بار فہد کے لمس اور اس کی اپنائیت کو یاد کر کے دھڑکنے لگتا۔ فہد بھی رات کو کمرے میں اکیلا بیٹھتا تو سوچتا کہ یہ جذبہ غلط ہے، اسے شبنم سے منسوب کیا، مگر کیا دل کا فیصلہ ہمیشہ رشتوں کے حساب سے ہوتا ہے؟ جب بھی وہ ماہی کو دیکھتا دل کے اندر ایک انجانی تڑپ جاگتی، وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، ماہی صحن میں کھڑی بوندوں کو ہاتھوں میں سمیٹ رہی تھی، اس کے بال بھیگ کر اس کے گالوں سے چپک گئے۔ فہد نے کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تو جیسے سانس لینا بھول گیا۔ وہ باہر آیا اور آہستہ سے بولا کہ بارش میں بھیگنے سے بیمار ہو جاؤ گے۔ ماہی نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ دی۔ دل کی دھڑکنیں جیسے ایک دوسرے کے قریب آ گئی۔ دونوں کے درمیان لفظ نہیں تھے، مگر خاموشی میں اتنی شدت تھی کہ سب کچھ کہہ گئی۔ اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا۔ پھوپھو اور شبنم شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ ماہی نے جانے سے انکار کر دیا۔ ماہی کبھی بھی شاپنگ کے لیے نہیں جاتی تھی، اس لیے انہوں نے اس بات کو اتنا سیریس بھی نہیں لیا تھا۔ وہ دونوں شاپنگ پر چلی گئیں تو ماہی کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتی۔ ماہی کے ساتھ گھر کے سارے کام کرواتی، اس کے باوجود اس پر وہ ظلم و ستم کرتی رہتی۔ بارش ہونے لگی تو ماہی خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ اس نے سب لوگوں کو فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے دوست کے ہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ جب تک بارش نہیں رکے گی وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ ماہی کے لیے موقع بہت اچھا تھا۔ ویسے تو پھوپھو سے بارش میں بھیگنے نہیں دیتی، مگر اس وقت وہ بارش میں مکمل طور پر بھیگ رہی تھی۔ فہد اب اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ان کے جذبات جھلک رہے تھے۔ یہ کمزور لمحہ تھا جس نے ماہی کو بھی اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ہمیشہ خاموش رہنے والی اور فہد کے نرم و گرم جذبات پر بھی کبھی رد عمل نہ دینے والی ماہی اس وقت اپنی آنکھوں میں محبت بھر کر فہد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فہد کی تو جیسے پوری دنیا ہی روشن ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھتی ہوئی ماہی کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ماہی کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس کے ہاتھ فہد کے ہاتھوں میں لرزنے لگے، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچے۔ فہد مزید قریب ہوا، ایک دم اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ماہی اس کے بے حد نزدیک کھڑی تھی۔ ماہی کی سانسیں فہد کو اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں نے الگ شور مچا رکھا تھا۔ ماہی چہرہ اٹھائے فہد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو کر صرف ماہی کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک اور کمزور لمحہ آیا۔ اس نے ماہی کو مزید قریب کرتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ماہی کی ہائٹ چھوٹی تھی جبکہ فہد اچھا خاصا لمبا تھا۔ اس نے ماتھے پر لب رکھنے کے بعد باری باری اس کی آنکھوں اور پھر گالوں پر اپنے لب رکھے۔ بارش کا پانی دونوں کو بھگا رہا تھا۔ ماہی نے سختی سے فہد کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ فہد نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید سخت کر لی۔ وہ بھی اس کی گردن پر جھکنے والا تھا کہ ماہی کو اچانک شبنم کا خیال آیا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ فہد سے اس نے ایک لفظ نہیں کہا، مگر اس کے عمل سے اس کی محبت صاف جھلک رہی تھی۔ مگر فہد تو شبنم کا تھا۔ فہد پر صرف شبنم کا ہی حق تھا۔ ماہی کے لیے وہ کچھ نہیں تھا۔ فہد اس کی زندگی میں کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے دور ہوئی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگی، مگر پھر سے اس کی کلائی فہد کی گرفت میں آ گئی۔ ماہی پلیز رک جاؤ۔ فہد کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی چھپی تھی۔ ماہی نے نظریں اٹھا کر فہد کی طرف دیکھا۔ اس کی معصوم التجا میں ایک عجیب سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ وہ ماہی کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں میں ماہی کو قید کر لینا چاہتا، مگر ماہی جانتی تھی کہ یہ سب ناممکن ہے۔ وہ یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ بارش کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ہوا کی ٹھنڈی لہر ان دونوں کے بھیگے جسموں کو اور زیادہ لرزا رہی تھی۔ ماہی نے خود کو فہد کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے جانے نہیں دیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون۔ ماہی نے اپنی پلکیں جھکا لی، لیکن دل کی دھڑکنیں اس کے قابو سے باہر تھی۔ وہ بار بار خود کو سمجھاتی رہی کہ یہ سب غلط ہے، لیکن جب فہد نے جھک کر اس کے بالوں کو چھوا، اس کے سارے حوصلے بکھر گئے۔ فہد نے ایک بار پھر اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ بارش کی بوندیں ان کے درمیان حائل تھی، لیکن دونوں کے وجود ایک دوسرے کی گرمی محسوس کر رہے تھے۔
ماہی نے چاہا کہ وہ فہد سے کچھ کہے، لیکن لفظ اس کے لبوں تک آ کر رک گئے۔ اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ لمحہ تھم جائے، وہ اپنے دل کی کمزوریوں کو قبول کرے، لیکن عقل اسے بار بار جھنجھوڑ رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ماہی نے ہار مان لی۔ اس نے خود کو فہد کے قریب محسوس کرنے دیا۔ فہد کے لمس نے اسے بے خود کر دیا۔ وہ پہلی بار خود کو مکمل طور پر کسی کے حوالے کر رہی تھی۔ اس کے دل میں چھپی ہوئی محبت جیسی آج زبان پا گئی ہو۔ فہد کے ہاتھوں کی گرمی اور آنکھوں کی شدت نے اسے گم کر دیا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو چھوا تو ماہی کی سانسیں لرز گئیں۔ اس کے دل نے کہا کہ یہ سب اسی کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس کے وجود کا سکون اسی ایک شخص میں چھپا ہے۔ مگر اگلے لمحے ہی شبنم کا خیال پھر سے جاگا۔ حقیقت ایک بار پھر سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ماہی کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ وہ خود کو اس حصار سے باہر نکالنے لگی۔ فہد نے روکا، لیکن اس نے سختی سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے چہرے پر آنسو بارش کی بوندوں کے ساتھ مل گئے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند کر کے وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں بے قابو تھی اور دل کے اندر ایک ایسی آگ جل رہی تھی جس سے وہ بجھا نہیں پا رہی تھی۔ ماہی نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ یہ کیسا جذبہ تھا جس نے اسے اتنی دیر کے لیے بے خود کر دیا؟ وہ کیوں اپنے دل کی کمزوریوں پر قابو نہ رکھ سکی؟ حیران تھی کہ وہ اتنی مضبوط ہوتے ہوئے بھی لمحوں کی غربتوں میں کیوں ٹوٹ گئی۔ وہ خود کو کوسنے لگی، لیکن دل کا ایک کونا پھر بھی فہد کے لمس کو یاد کر کے کانپ رہا تھا۔ فہد وہیں کھڑا بارش میں بھیگتا رہا۔ اس نے ماہی کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب درد چھا گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ قسمت نے اسے کس امتحان میں ڈال دیا۔ ایک طرف شبنم تھی جس کا رشتہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، دوسری طرف ماہی تھی جس کے بغیر اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں پاتا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا کہ آخر یہ کیسا دھرہا ہے؟ وہ کیوں اپنی چاہت اور حقیقت کے بیچ پھنسا ہوا ہے؟ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن فہد کے اندر کے طوفان اس سے بھی زیادہ شدید تھے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ یقین ہو چکا تھا اسے کہ ماہی اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی زندگی ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی خود کو روکے، لیکن یہ حقیقت بدل نہیں سکتی کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کمرے کے اندر ماہی بھی یہی سوچ رہی تھی اور آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی آواز سن رہی تھی۔ دل بار بار فہد کا نام لے رہا تھا۔ وہ خود کو لاکھ سمجھاتی کہ یہ سب غلط ہے، لیکن آنسو بار بار گالوں پر بہہ نکلتے۔ وہ بھی جان چکی تھی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور یہ ایک ایسا احساس تھا جو اس کی پوری ہستی پر چھا گیا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور بارش اب بھی برس رہی تھی۔ ایک طرف فہد بارش میں کھڑا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا، دوسری طرف ماہی اپنے کمرے میں بند اپنی کمزوریوں پر حیران تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے دور، لیکن دل ایک دوسرے کی قربت کے لیے تڑپ رہے تھے۔ دونوں کے اندر ایک ہی احساس تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے کمرے میں بند بیٹھے۔ حیرت اس بات کی تھی کہ بظاہر شبنم نے بھی اس کے کمرے میں نہیں جھانکا، ورنہ فہد نہیں، البتہ شبنم ضرور اس کے دل کی حالت جان لیتی۔ شبنم کبھی چپ نہیں رہتی تھی۔ اگر اس نے محسوس کیا ہوتا تو وہ ضرور اس بارے میں بات کر بیٹھتی۔ شاید وہ شاپنگ سے واپس آ گئی تھی۔ گھر میں ان کی آوازیں آ رہی تھی۔ بارش بھی شاید رک چکی تھی، مگر ماہی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس کا سر درد سے چور تھا۔ آنکھوں میں لالی اور چہرے پر بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کپڑے اٹھائے اور واش روم میں نہانے کے لیے گئی۔ نہانے کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ پانی کی ٹھنڈک نے جیسے اندر کے بوجھ کو لمحہ بھر کے لیے ہلکا کر دیا۔ وہ آہستہ قدموں سے کچن کی طرف بڑھی تاکہ ناشتہ تیار کر سکے۔ گھر کے چھوٹے بڑے کاموں کی ذمہ داری اکثر اس کے سر آتی اور وہ ان سے منہ نہیں موڑتی تھی۔ اگر کبھی اسے ذرا سی بھی کوتاہی ہوتی تو پھر پھوپھو کی ناراضگی اس کے دل کو چھلنی ضرور کرتی تھی۔ اس لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتی کہ کوئی شکایت نہ ملے۔ کچن میں پہنچی تو دیکھا شبنم پہلے سے وہاں موجود تھی۔ وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ ماہی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستگی سے بولی، "I'm sorry شبنم، مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔" شبنم نے پیار بھری نظر سے اسے دیکھا اور نرمی سے کہا، "کوئی بات نہیں، تم لیٹ ہو گئی تھی اس لیے میں نے سوچا ناشتہ شروع کر دوں۔"
ماہی نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا، پھوپھو کہاں ہیں؟ شبنم نے ہنستے ہوئے کہا، ارے امی کی فکر نہ کرو، وہ سو رہی ہیں، اس لیے تو تمہاری بچت ہو گئی ہے۔ شبنم کی بات سن کر ماہی بھی ہنس دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ شبنم کتنا خیال رکھتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے اس کا ساتھ نہیں دے پاتی، لیکن پھر بھی اکثر موقع پر اسے بچا لیتی ہے۔ یہ اس کی محبت تھی۔ ماہی کے دل میں شکر گزاری کی لہر دوڑی۔ اچھا ایسا کرو، شبنم نے کہا، تم ایک دو مزید آئٹمس ناشتے کی بنا لو، میں آٹا گوندھ چکی ہوں، چائے بھی تیار ہے، آملیٹ اور جوس بھی بن چکا ہے، آج فہد بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرے گا۔ ماہی نے غور سے شبنم کا چہرہ دیکھا۔ فہد کا ذکر کرتے ہوئے اس کے رخساروں پر سرخی چھا گئی تھی۔ وہ منظر عجیب سا دلکش تھا۔ ماہی نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کیا۔ وہ کس طرح ایک ایسی لڑکی کا دل توڑ سکتی ہے جو دل سے اسے محبت کرتی تھی؟ شبنم کے چہرے پر فہد کی چاہت لکھی ہوئی تھی۔ ماہی نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ شبنم کچن سے نکل گئی اور ماہی نے دل ہی دل میں کہا، مجھے معاف کر دو شبنم، اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جو تمہیں تکلیف دے۔ وہ بڑبڑاتی رہی اور ساتھ ساتھ ناشتہ تیار کرتی رہی۔ اس کے ہاتھ مصروف تھے مگر دل بے چین۔ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی، کیا ہوا، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ چونک کر مڑی، پیچھے فہد کھڑا تھا۔ اس کی مسکراتی آنکھیں سیدھا ماہی پر جمی۔ لمحہ بھر کو ماہی کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی، چہرہ سختی سے سنبھال لیا۔ کچھ نہیں، آپ کو اس بات سے مطلب نہیں، میں کچھ بڑبڑا نہیں رہی تھی۔ باہر جا کر بیٹھے، میں ناشتہ وہیں لے آتی ہوں، اور وہاں شبنم کو بھی بلا لیں۔ فہد نے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور خفگی کا عجیب امتزاج تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا۔ ماہی کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس کے اندر کی کیفیت اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ رکے اور اس سے بات کرے، مگر زبان پر خاموشی کی مہر لگی تھی۔ اس نے پلیٹیں نکالی، ناشتہ سجا کر ٹرے میں رکھا۔ قدم بھوجل تھے، خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بار بار تیز ہو رہی تھیں، جیسے کوئی فیصلہ خود سے چھن رہا ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ شبنم خوش رہے، چاہتی تھی کہ فہد کی مسکراہٹ صرف اسی کے لیے ہو، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہو رہی تھی۔ ناشتہ جب وہ ڈائننگ پر لے کر آئی تو سب ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ شبنم فہد کے پاس بیٹھی، ان کے درمیان کی قربت ماہی کی آنکھوں سے چھپی نہ تھی۔ وہ مسکرائی ضرور، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپی تڑپ کو کوئی نہ پڑھ سکا۔ اس لمحے اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس کی قربانی اور اس کی خاموشی شاید کسی دن اس کے وجود کو توڑ کر رکھ دیں گی۔ ماہی نے دل میں دعا کی اللہ سے، اللہ اسے ہمت دے، وہ کمزور نہ پڑے، وہ کسی کا دل نہ توڑے، اور وہ اپنی خواہشات کو اپنے دل میں دفن کر کے دوسروں کی خوشیوں کا سہارا بنے۔ ماہی نے پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا کہ فہد اور شبنم ہنستے کھیلتے باتیں کر رہے تھے۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ شبنم کسی بات پر کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور فہد بھی اس کی ہنسی میں شریک تھا۔ ان کے درمیان کی وہ بے تکلفی ماہی کے دل کو چیرتی چلی گئی۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، شاید وہ دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کے قریب ہوں، مگر فوراً ہی دل نے جھٹلا دیا۔ پھر بھی وہ منظر آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن اٹھی، جیسے کسی نے اندر کہیں گہری چوٹ لگا دی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے، مگر وہ ضبط کر کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ فہد کی نظریں ایک پل کے لیے ماہی پر ضرور گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اترتی نمی کو نظر انداز نہ کر سکا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ماہی زبان سے کچھ نہ کہے گی۔ وہ اپنے دل کو چھپانے کی ماہر ہے، اور یہی اس کا کمال بھی ہے کہ اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی۔ فہد نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ اگر ماہی اپنے دل کی بات زبان سے نہ کہے گی تو وہ اسے مجبور کرے گا۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالے گا جسے ماہی اپنی خاموشی توڑ دے اور اعتراف کر بیٹھے۔ اس کے بعد اکثر وہ شبنم کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگتا۔ کبھی وہ اس سے کسی ہلکی پھلکی بات پر ہنس دیتا، کبھی جان بوجھ کر اس کے ساتھ کچھ زیادہ وقت گزارتا، کبھی کبھی ناشتہ یا چائے کے وقت شبنم سے باتیں کرنے لگا۔ ماہی ان سب باتوں کو دیکھتی رہتی، مگر اندر ہی اندر جلتی رہتی۔ وہ بار بار دل کو سمجھاتی کہ یہ سب ایک دوستی کا حصہ ہے، مگر دل مانتا ہی نہیں تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ماہی کو یہ بات پتہ تھی کہ شبنم بچپن سے فہد کے نام منسوب ہے، اور فہد پر شبنم کا ہی پہلا حق ہے۔
شبنم اس سے بے حد گہری محبت کرتی اور فہد کی محبت میں بھی وہ اس کے قریب رہتی اور اسے دوستی کر رہی تھی۔ اس کی خاموش اس کی اپنی اذیت کو بڑھاتی جا رہی تھی اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے اکثر کچن یا اپنے کمرے کا سہارا لیتی۔ شبنم کے دل میں تو کسی طرح کا شک یا کوئی اور خیال نہ تھا۔ وہ تو اپنی بے فکری میں ہر بات پر ہنس دیتی اور کھلکھلا کر بات کرتی۔ وہ تو اپنی معصوم طبیعت کے باعث فہد کا دل جیتنے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ فہد اس کی محبت میں اس کے قریب ہو رہا ہے، مگر ماہی کا دل ہر پل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سب برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خود سے لڑتی رہتی کہ وہ کیوں جلن محسوس کر رہی ہے، کیوں دل اتنی شدت سے بے چین ہو رہا ہے، مگر کوئی جواب نہ ملتا تھا۔ ایک دن وہ منظر جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ڈرائنگ روم سے گزر رہی تھی جب اس کی نگاہوں کے سامنے شبنم نے ہنستے ہوئے فہد کو بے ساختہ گلے لگا لیا۔ فہد لمحہ بھر کے لیے چونکا، مگر اس نے ایک دوستانہ جذبے کے طور پر ہی لیا اور مسکرا دیا۔ وہ ماہی کو جلانے میں اس حد تک مصروف تھا کہ اس نے شبنم کے جذبات کا بھی خیال نہ کیا، مگر ماہی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کے قدم زمین پر جم گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ خود کو سنبھالے بغیر وہاں سے بھاگ نکلی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں اس کی اذیت بیان کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید قسمت نے اس کے حصے میں صرف روگ لکھا ہے۔ اس نے دیوار سے سر ٹکا دیا اور بے بسی کے عالم میں روتی رہی۔ وہ اپنے دل کی کیفیت پر حیران تھی کہ آخر کیوں وہ فہد کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ تو پہلے ہی خود سے وعدہ کر چکی تھی کہ شبنم کے لیے وہ اپنی محبت قربان کرے گی، پھر کیوں اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا؟ کیوں وہ ہر لمحہ ٹوٹتی جا رہی تھی؟ کیوں وہ اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی؟ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک اعتراف کی دہائی دے رہی تھی، مگر زبان خاموش تھی۔ فہد دور کھڑا یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہی کے دل میں طوفان مچ رہا ہے، مگر وہ اس اعتراف کو اپنی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہی خود اپنی چاہت کا اعلان کرے، اپنی خاموشی توڑ دے اور اپنی محبت کا بوجھ ہلکا کرے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ماہی کی خاموشی اسے اندر ہی اندر توڑ رہی ہے اور وہ اس خاموش اذیت کو برداشت کر رہی ہے۔ سوچ رہا تھا کہ کب وہ لمحہ آئے گا جب ماہی خود اس کی طرف بڑھ کر اس کے دل کا سکون بنے گی۔ ماہی کے کمرے کی چار دیواری اس کے آنسوؤں کی گواہ بن گئی۔ وہ ہر رات خاموشی سے روتی اور ہر صبح چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لیتی، مگر اس کے دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے فہد کی ہنسی بھی زہر بن گئی، اس کے لیے شبنم کی موجودگی بھی ایک اذیت بن گئی۔ وہ جتنا چھپنا چاہتی تھی اتنا ہی اس کا دکھ بڑھتا جاتا۔ وہ خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی اور یہی ٹوٹ پھوٹ اس کے دل میں ایک نئے اعتراف کی راہ ہموار کر رہی تھی۔ ماہی کی برداشت اب ٹوٹنے کے قریب تھی۔ وہ بار بار فہد اور شبنم کو قریب دیکھ کر جلتی، دل میں ہلچل بڑھتی گئی، آنکھوں میں وہ نمی اب چھپائے نہ چھپتی۔ ایک دن جب شبنم حسب عادت ہنسی مذاق میں فہد کے بازو کو چھونے لگی اور فہد نے بھی بس ایک عام سا رد عمل دیا، ماہی کے دل نے جیسے اذیت کی ہر حد پار کر دی۔ وہ اس لمحے وہاں سے اٹھ گئی، قدم بے قابو ہو گئے۔ وہ گھر کے پچھلے حصے کی طرف نکل گئی جہاں صحن کے کنارے ایک پرانا کاٹیج بنا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، ہوا میں نمی تھی، بارش برسنے کو تھی۔ ماہی کا دل جیسے اندر سے پھٹ رہا تھا۔ وہ وہاں جا کر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ آنسو بہتے گئے اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے چہرہ چھپانے لگی۔ اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، دل ہی دل میں فہد کا نام دہرا رہی تھی۔ فہد نے ماہی کو جاتے دیکھا تو اس کا دل بے چین ہوا۔ وہ فوراً شبنم سے بہانہ کر کے وہاں سے اٹھا اور ماہی کے پیچھے چل دیا۔ اس نے قدم تیز کر لیے۔ وہ جانتا تھا کہ ماہی کے اندر یہ طوفانی کیفیت اب زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی۔ جب وہ کاٹیج تک پہنچا تو ماہی کی ہچکیاں اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ لمحہ اس کے دل کو کاٹنے لگا۔ فہد آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ ماہی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو فہد سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر بے قراری تھی۔ ماہی نے فوراً رخ موڑ لیا۔ دل چاہتا تھا کہ اسے دھکیل دے، مگر قدم جیسے ساکت ہو گئے۔ فہد جھک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھائی رہی۔ ماہی کی ہچکیاں معدوم ہوئی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ فہد نے ہلکے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماہی کے اندر کی تمام دیواریں جیسے ٹوٹنے لگی، وہ کانپنے لگی۔ اس نے کوشش کی ہاتھ کھینچ لے، مگر فہد نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔
اس کے لہجے میں درد تھا، اس کے لمس میں تڑپ تھی۔ ماہی کی آنکھوں کے آنسو اب اور چھپ نہ سکے۔ وہ دھیرے دھیرے فہد کی طرف مڑی اور اپنے دکھے دل کو اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ لمحہ ان دونوں کے بیچ برسوں کی خاموشی کو توڑنے لگا۔ فہد کے بازو خود بخود ماہی کے گرد لپٹ گئے، اسے اپنے قریب کھینچ لایا۔ ماہی نے ایک پل کو آنکھیں بند کی، دل جیسے سکون میں ڈوبنے لگا تھا۔ اس کی روح پر بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ فہد کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ برسوں سے چاہ رہا تھا کہ ماہی اس کے قریب یوں آئے جیسے آج آئی ہے۔ ماہی نے پہلی بار اپنے دل کی ضد چھوڑی۔ وہ لمحہ بھر کو سب کچھ بھول گئی، شبنم کی ہنسی بھول گئی، ساری دنیا بھول گئی۔ اس کی پوری ہستی بس فہد کی قربت میں ڈوب گئی۔ اس کے اندر کی ضد ٹوٹ گئی۔ اس نے روتے روتے فہد کی طرف دیکھا، آنکھوں میں وہی تڑپ تھی۔ فہد نے اس لمحے اس کے چہرے کو تھام لیا اور ماہی کی سانسیں اس کے قریب جا کر بے ترتیب ہوئی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں فہد، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بالآخر ماہی نے وہ بول ہی دیا جس کا فہد اتنے وقت سے انتظار کر رہا تھا، اور ماہی کو اذیت میں رکھتے ہوئے خود بھی اذیت برداشت کر رہا تھا۔ اسے خود میں بینچ لیا اور پھر اس کے چہرے کے نقوش کو جا بجا چومنے لگا۔ اس رات ماہی فہد کے قریب بیٹھ کر نہ جانے کتنی دیر تک اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتی رہی، اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں بتایا، اپنی خواہشات کے بارے میں بتایا، جن کے بارے میں فہد نے سوچ لیا تھا کہ وہ ضرور پوری کرے گا۔ ان تمام باتوں کے درمیان ایک بار بھی ماہی نے شبنم کا ذکر نہیں کیا کہ وہ لمحوں کے فسوں کو نہیں توڑنا چاہتی۔ اگر شبنم کا ذکر کرتی تو اس کی اچھائی یاد آ جاتی، اور پھر اپنی زیادتی پر اس کا دل دکھتا۔ اس لیے خاموشی سے بس فہد کے ساتھ باتیں کرتی رہی، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو چومتے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ فہد اور ماہی دونوں نے ایک دوسرے کی قربت میں رات گزاری تھی، مگر ان کے دلوں میں سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جیسے سورج کی پہلی کرنوں نے حویلی کی دیواروں کو چھوا، اندر سے ایک ایسی خبر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناشتے کی میز پر سب بیٹھے تھے کہ پھپھو نے بڑی مطمئن آواز میں اعلان کیا کہ اگلی شام شبنم اور فہد کا نکاح ہوگا۔ یہ جملہ سن کر فہد اور ماہی کے دل جیسے رک گئے۔ اس کا چہرہ ایک دم سنجیدہ سا ہو گیا، اس کے اندر بے چینی بڑھ گئی۔ ماہی نے بھی یہ سن کر اپنے وجود کو سمٹتے محسوس کیا۔ اس کے دل میں دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ رات کی تمام قربت ایک پل میں بکھر گئی۔ فہد نے فوراً ہمت جمع کی اور پھپھو کے پاس جا کر بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں صاف الفاظ میں بتا دے کہ اس کا دل شبنم کے ساتھ نہیں بلکہ ماہی کے ساتھ جڑا ہے، مگر پھپھو نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ اسے بار بار کہتی رہیں کہ یہ فیصلہ خاندان کی عزت کے لیے ہے، شبنم کی خوشی کے لیے۔ وہ کہتی رہیں کہ فہد کو ان کی بات ماننی ہی پڑے گی۔ فہد کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے چیخ کر کہے کہ اس کی زندگی کا فیصلہ صرف وہ خود کر سکتا ہے، مگر اس کے لب ساکت رہے۔ ماہی نے یہ سب دیکھا تو اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ رات کی یادیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ اس کے آنسو اندر ہی اندر دبنے لگے، مگر اس نے چپ رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب فہد اس کے پاس آیا اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور پھپھو کے سامنے بات کرے، تو ماہی نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، فہد کو شبنم کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، وہ خود پیچھے ہٹ جائے گی۔ اس نے فہد کو کہا کہ وہ اسے بھول جائے اور خاندان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دے۔ یہ کہتے ہوئے ماہی کے دل پر جیسے چھریاں چل رہی تھی، مگر وہ سب چھپ آ گئی۔ فہد کو یہ جواب سن کر دھچکا لگا۔ اس نے ماہی کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر ماہی نظریں پھیر گئی۔ جانتی تھی کہ اگلے لمحے اس نے اپنی کمزوری دکھا دی تو سب ختم ہو جائے گا۔ اس نے خود کو سخت دل ظاہر کیا، حالانکہ اس کے اندر کی دنیا رو رہی تھی۔ پھپھو نے اگلے دن کی ساری تیاریوں کا اعلان کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ نکاح شاندار ہو۔ انہوں نے فہد کو مختلف کاموں میں الجھا دیا۔ کبھی کسی سے مہمانوں کی فہرست بنانے کو کہا، کبھی شادی کے کپڑوں کا انتخاب کروایا، کبھی دعوت کے انتظامات میں لگا دیا۔ ہر لمحے فہد کو مصروف رکھنے کی کوشش کی گئی تاکہ اس سے کسی بھی طرح موقع نہ مل سکے کہ وہ صاف الفاظ میں اپنا دل بیان کر سکے۔ ماہی یہ سب دور سے دیکھتی رہی۔ وہ ہر منظر میں خود کو ٹوٹتا محسوس کرتی رہی۔ جب وہ دیکھتی کہ فہد کسی کام میں مصروف ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ شاید یہ سب حقیقت ہے، شاید واقعی فہد شبنم کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے۔
وہ اکیلے میں جا کر چپکے چپکے روتی رہی۔ اس کے دل میں درد کا سمندر بھرا تھا، بار بار خود کو سمجھاتی کہ یہی بہتر ہے، مگر آنسوؤں کا بہاؤ رکنے کا نام نہ لیتا۔ فہد نے کئی بار موقع تلاش کیا کہ ماہی سے تنہائی میں بات کرے، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی آڑے آ گیا۔ کبھی پھپھو، کبھی خود کمرے میں آ جاتی، کبھی شبنم ضد کر کے اسے اپنی تیاریوں میں شامل کرتی، کبھی ملازم، کبھی کوئی نیا کام لے آتے۔ ہر بار فہد کا دل کچل کر رہ جاتا، وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ نکاح کا وقت قریب آنے لگا، تیاریوں کا شور بڑھ گیا، گھر میں گہما گہمی تھی، روشنیوں اور سجاوٹ نے ہر کونے کو بھر دیا تھا، مگر فہد کے دل میں اندھیرا تھا۔ ماہی بھی اپنے کمرے میں قید تھی، وہ کسی کے سامنے نہ آتی، وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو دبا کر رکھتی، سوچتی کہ قسمت نے اس کے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا۔ شام قریب آ رہی تھی، مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، کہے اور باتیں حویلی میں گونج رہی تھی، مگر اس کا دل بے چین۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا، بار بار ماہی کے کمرے کی طرف نظر اٹھتی، مگر کوئی راستہ نہ نکلا۔ ماہی اپنے کمرے میں بیٹھ کر خاموشی سے سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی اپنے دل کی بات زبان پر نہ لائے۔ وہ چاہتی تھی کہ فہد خاندان کی عزت اور شبنم کی خوشی کے لیے قربانی دے۔ اپنے دل کو مار کر بھی یہی چاہتی تھی کہ سب خوش ہیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے اندر ایک طوفان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نکاح کی تیاری مکمل تھی، مولوی صاحب کو بھی بلا لیا گیا، سب مہمان اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ شبنم دلہن کے لباس میں تیار تھی، ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا، وہ خوش دکھائی دے رہی تھی، مگر فہد کا دل ساکت تھا، اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ ماہی نے کھڑکی سے یہ سب دیکھا، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ چیخ کر سب کو بتا دے کہ یہ سب غلط ہے، مگر وہ اپنی جگہ خاموش رہی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے دل بوجھ سے دبے ہوئے تھے۔ فہد بولنا چاہتا تھا مگر موقع نہ ملا۔ ماہی چاہتی تھی کہ سب رک جائے، مگر وہ چپ رہی۔ نکاح کا وقت آ گیا، سب کی نظریں فہد پر تھیں، مگر اس کے دل اور دماغ میں صرف ماہی تھی۔ شبنم دلہن کے لباس میں سجی سنوری سب کے بیچ تھی، اس کے چہرے پر خوشی اور غرور کے ملے جلے رنگ نمایاں تھے۔ وہ بار بار شرماتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لیتی اور پھر فہد کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتی۔ سبھی اس کے حسن کی تعریفیں کر رہے تھے، ہال میں کہکہے اور چہل پہل تھی، مگر فہد کا دل ایک عجیب سی بے چینی میں گرا تھا۔ مولوی صاحب کو بٹھا دیا گیا، نکاح کا لمحہ قریب آ رہا تھا، سب لوگ خوشی سے دمک رہے تھے، لیکن فہد کے دل میں کچھ اور ہی طوفان تھا۔ اس کے ذہن میں رات کی وہ تمام یادیں گونج رہی تھی جب ماہی نے اپنا وجود اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر آج وہ چپ رہا تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بے وفائی ہوگی۔ اس نے خود کو مضبوط کیا اور ایک دم سب کے سامنے اپنی آواز بلند کر دی۔ اس نے کہا کہ وہ شبنم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ سن کر ہال میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں حیرت سے فہد پر جا ٹکی۔ شبنم کے چہرے پر مسکراہٹ ایک پل میں بکھر گئی، پھوپھو کا رنگ پیلا پڑ گیا، مہمان سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ فہد نے سب کے سامنے کہا کہ وہ صرف ماہی سے نکاح کرے گا، وہ ماہی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتا۔ سب حیران رہ گئے، پھوپھو نے سخت لہجے میں اسے ڈانٹنے کی کوشش کی، مگر فہد نے کہا کہ اگر اس کا نکاح ماہی سے نہ ہوا تو وہ اپنی جان کو ختم کر دے گا، وہ کسی اور لڑکی کو اپنی بیوی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پھوپھو کا دل یہ سن کر دہل گیا، وہ جانتی تھی کہ اگر فہد نے واقعی کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو یہ خاندان کی بدنامی کا باعث بنے گا، ان کے پاس کوئی راستہ نہ بچا۔ وہ پہلے تو کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر ایک گہری سانس لے کر رضامندی ظاہر کر دی۔ انہوں نے مولوی صاحب کو کہا کہ نکاح کے کاغذات ماہی کے نام پر لکھے جائیں۔ ماہی یہ سب سن کر سکتے میں آ گئی، اس کے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ اس نے سوچا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا، مگر جب فہد نے اس کی طرف بڑھ کر اسے مضبوطی سے تھام لیا تو اس کے دل کو سکون ملا۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی، مولوی صاحب نے کلمات پڑھے اور فہد نے پوری طاقت سے قبول ہے کہہ دیا۔ ماہی کے لبوں سے بھی قبول ہے ادا ہوا، یوں سب کے سامنے وہ دونوں رشتہ ازدواج میں بن گئے۔ شبنم کے آنسوؤں نے سب کے دلوں کو چیر دیا، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ پھوپھو بھی مجبور ہو گئی تھی، مہمان حیران تھے، مگر سب نے چپ سادھ لی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی فہد کے چہرے پر اطمینان آیا،
اس نے ماہی کا ہاتھ تھاما اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، مگر خوشی کا یہ لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اچانک حویلی کے گیٹ پر ایک ملازم ہانپتا کانپتا اندر آیا۔ اس نے پھپھو کے کان میں کچھ کہا تو ان کا چہرہ خوف سے بھر گیا۔ فہد فوراً آگے بڑھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ ملازم نے بتایا کہ فہد کا سب سے قریبی دوست ایک شدید حادثے کا شکار ہو گیا اور وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ڈاکٹرز نے فہد کو فوراً بلایا کیونکہ فیصلہ کرنے کے لیے کسی قریبی عزیز کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر فہد نے ایک پل ضائع نہ کیا۔ اس نے ماہی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں دکھ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ فہد نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا کہ وہ جلد لوٹ آئے گا۔ پھر وہ پھپھو کی اجازت لے کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی تیار کھڑی تھی، سیدھا ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ ماہی کے دل میں انجانا خوف بیٹھ گیا۔ ابھی اس کی زندگی بدلنے لگی اور فوراً ہی فہد کو چھوڑ کر جانا پڑ گیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور دعا کرنے لگی، سب خیر سے گزر جائے۔ ہال میں خاموشی چھائی تھی، سب لوگ حیران پریشان تھے۔ شادی کے بعد ایسی ایمرجنسی نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھپھو کرسی پر بیٹھی گمسم رہ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ان کے سارے منصوبے ایک پل میں کیسے بدل گئے۔ شبنم اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے رونے لگی۔ ماہی اکیلی رہ گئی، مگر اس کے دل میں اب ایک یقین تھا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، فہد نے اس کے ساتھ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سب اس کے لیے سب سے بڑی جیت تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، حویلی میں ایک عجیب سا سکوت تھا، کیونکہ ماہی جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہوا۔ فہد کے بغیر ہر لمحہ مشکل تھا، مگر اس کا یقین تھا وہ واپس آئے گا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ آگے پھپھو کیا عمل ہوگا۔ وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اور ایک ٹک اپنے چہرے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ جب پھپھو اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو تم نے بھی وہی کر دیا نا جس کا ہمیشہ سے مجھے ڈر تھا۔ مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ میری شبنم کو زندگی کا سب سے بڑا دکھ تم سے ملے گا، اور دیکھ لو یہ بات سچ بھی ثابت ہوئی۔ کتنا سمجھاتی تھی میں شبنم کو کہ تم سے دور ہے، مگر اس نے میری ایک نہیں مانی۔ مجبوری میں تمہیں یہاں لے آئی تھی، مگر نہ جانے کیوں ہمیشہ میرا دل اس بات کا اشارہ کیا کرتا تھا کہ کبھی نہ کبھی کچھ ایسا ہوگا جب میری شبنم کو دکھ ملے گا اور اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ان کے چہرے پر بے بسی تھی۔ تم نے میری شبنم کو دکھ دیا، اس کا گھر بسنے سے پہلے اجاڑا، اس لیے سزا تو تمہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو ماہی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک موٹی سی چھڑی تھی۔ نہیں پھپھو، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کیجیے گا۔ وہ جو نکاح کے بعد خود کو بہت مضبوط سمجھنے لگی، ایک دم پھر سے اکیلی پڑ گئی اور فوراً پھپھو کے سامنے ہاتھ جوڑتی ان سے معافی مانگنے لگی، مگر ان پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ماہی نے پھپھو کے ہاتھ میں چھڑی دیکھی تو اس کے وجود پر خوف کی لہر دوڑی۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہی، مگر پھپھو کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اگلے ہی لمحے چھڑی اس کے بازو پر پڑی اور ایک دل خراش چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی رہی، مگر پھپھو نے اس پر وار پر وار کیا۔ چھڑی اس کے کاندھوں اور کمر پر برستی رہی۔ ماہی زمین پر گر پڑی، مگر پھپھو کے وار رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر ضرب پر ماہی کی سسکیاں بلند ہو جاتی، اس کے جسم پر نیل پڑتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی ہتھیلیوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتی، مگر ہر وار اس کے وجود کو مزید چیر کر رکھ دیتا۔ تھوڑی دیر بعد شبنم بھی اس کے کمرے میں آ گئی، کیونکہ ماہی کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ شبنم کمرے کے کونے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور لبوں پر سکوت تھا۔ ماہی کی چیخیں سن رہی تھی، مگر ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ شاید اس کے دل میں یہ سوچ گھر کر گئی تھی کہ ماہی نے اس کی خوشیاں چھینی۔ وہ بس خاموش نظروں سے تڑپتی ہوئی ماہی کو دیکھتی رہی۔ ماہی کا وجود زمین پر تڑپ رہا تھا، اس کے منہ سے ہچکیوں کے ساتھ کراہیں نکل رہی تھی، مگر پھپھو کے ہاتھ ذرا بھی ڈھیلے نہ پڑے۔ وہ بار بار کہتی جا رہی تھی کہ تم نے میری شبنم کا گھر اجاڑا ہے، تم نے اس کی خوشیاں چھینی ہیں، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ماہی اپنی کمزور آواز میں دہراتی رہی کہ وہ قصوروار نہیں ہے، اس نے سب کے لیے قربانی دی ہے۔ وہ ہمیشہ پیچھے ہٹتی رہی، مگر پھپھو کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چھڑی کے ہر وار کے ساتھ ماہی کی جان نکلتی محسوس ہوتی۔ شبنم کے چہرے پر کبھی سختی آتی اور کبھی نرمی، مگر وہ بس دیکھتی رہی، جیسے اس کے قدموں میں زنجیریں پڑ گئی ہوں۔ وہ لمحہ بے انتہا بھاری تھا۔ آخر کار پھپھو نے
ایک آخری زوردار وار کیا اور پھر تھک کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر سختی کے ساتھ ایک عجیب سا اطمینان تھا، جسے وہ اپنا بدلہ لے چکی ہوں۔ ماہی زمین پر گری کانپتی ہوئی سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ دکھ سے چیخ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شبنم نے ایک لمحے کو ماہی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے ہمدردی کی چمک آئی، مگر فوراً ہی بجھ گئی۔ وہ خاموشی سے اپنی چادر سنبھالتی اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں میں کوئی تیزی نہ تھی، جیسے وہ اپنے ہی دل کو سمجھا رہی ہو کہ یہ سب ٹھیک ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا۔ ماں اکیلی رہ گئی۔ وہ زمین پر نیم بے ہوش سی پڑی۔ اس کے جسم پر درد کی لکیریں تھیں، اس کے لبوں پر کراہیں تھیں۔ وہ چاہ کر بھی ہر پل رو رہی تھی، بار بار فہد کا نام پکار رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بس یہی دعا تھی کہ وہ آ جائے۔ اس کی آنکھیں نیم واہ تھیں اور سانسیں بھاری۔ کمرے کی خاموشی اس کے درد کو بڑھا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ فہد تیزی سے اندر آیا۔ اس نے منظر دیکھا تو اس کے قدم ایک دم رک گئے۔ ماہی زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس کے جسم پر چھڑی کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اسے دیکھتے ہی لرز کر رہ گیا۔ فہد کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور دکھ ایک ساتھ ابھر آیا۔ وہ دوڑ کر ماہی کے پاس پہنچا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ماہی نے مدھم آواز میں اس کا نام پکارا اور آنکھیں بند کر لی۔ فہد کے آنسو خود بخود نکل آئے۔ وہ زور سے چیخا کہ آخر کس نے یہ سب کیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو تھی اور اس کی باہیں ماہی کو مزید مضبوطی سے تھامے جا رہی تھی۔ فہد نے ماہی کو اپنی باہوں میں سمیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم کی لرزش اس کے دل کو کاٹ رہی تھی۔ وہ بے قراری سے بار بار ماہی کے نام کی دہائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو سہلایا اور پھر اس کے زخموں کو دیکھنے کے لیے آہستگی سے اسے سیدھا کیا۔ ماہی کے وجود پر چھڑی کے نشانات جگہ جگہ گہرے ہو گئے۔ فہد نے لرزتی سانس کے ساتھ اپنے آنسو ضبط کیا اور اس کے جسم سے کپڑوں کو آہستہ آہستہ ہٹانے لگا تاکہ وہ مرہم لگا سکے۔ ماہی نے مدھم سی کراہ کے ساتھ آنکھیں بند کر لی۔ میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہی ہوں فہد۔ ماہی کے الفاظ نے جیسے فہد کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ وہ جاتے ہوئے ماہی کو کیوں اپنے ساتھ نہیں لے گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ماہی پر ظلم کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ انہی کے پاس ماہی کو چھوڑ گیا۔ اب تو پھپھو کو غصہ بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ فہد نے ان کی بیٹی شبنم کو چھوڑ کر ماہی سے نکاح کیا۔ فہد نے اس کے بازوؤں پر پڑے نیل دیکھے تو اس کے دل سے ایک سسکی نکلی۔ وہ بار بار اپنے لبوں سے ان زخموں کو چھونے لگا، چاہتا تھا کہ اپنی سانسوں کی گرمی اس کے دکھ کو کم کر دے۔ اس نے احتیاط سے مرہم کی شیشی کھولی اور روئی کے نرم پھائے سے ماہی کے زخموں پر لگانے لگا۔ ہر جگہ پر مرہم لگاتے ہوئے اس کے دل میں عجیب سا درد اترتا جا رہا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس وجود کو اس نے اپنی زندگی کا سکون مانا، اسے یوں اذیت دی جائے گی۔ جب اس کی کمر پر جھکے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا، اچانک ماہی کی سسکی اس کے دل کو کاٹ گئی۔ اس نے بے اختیار اپنی پیشانی اس کی پیٹھ پر رکھ دی اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ اس نے کہا کہ وہ اب اسے مزید تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ وہ اپنے وجود کو اس کا مرہم بنا دے گا۔ ماہی نے کمزور سی آواز میں کہا کہ وہ اس قابل نہیں، مگر فہد نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے زخموں کو چومتا اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ ماہی کے دل میں خوف بھی تھا اور سکون بھی۔ پہلی بار خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر رہی تھی۔ فہد نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں درد کی کہانی بھی تھی اور محبت کا سمندر بھی۔ اس نے آہستگی سے اس کے ہونٹوں کو چھو لیا۔ وہ لمس دونوں کے درمیان برسوں کے فاصلے مٹا رہا تھا۔ ماہی کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو پیچھے نہ ہٹا سکی۔ فہد نے اسے اپنے باہوں میں بھر کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کے جسم کے ہر داغ کو اپنے لمس سے مٹانا چاہتا تھا۔ اس نے مرہم لگاتے لگاتے اپنے لمس کو بھی اس کے وجود کا حصہ بنا دیا۔ ماہی نے اپنی کمزور باہوں سے اس کی گردن کو تھام لیا۔ وہ لمحہ ان دونوں کے لیے مکمل سپردگی کا لمحہ تھا۔ کمرے میں بس ان کی سانسوں کی سرگوشیاں تھیں۔ فہد نے اپنی چاہت کو اس طرح ماہی کے وجود پر اتارا جیسے وہ اسے اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپا لینا چاہتا۔ ماہی کے لبوں سے سسکیاں اب خوشی کے آنسوؤں میں بدل رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کے سارے دروازے کھولے۔ وہ ہر حد پار کر کے خود کو فہد کے سپرد کر رہی تھی۔
فہد نے اسے سینے سے لگا کر کہا کہ اب وہ اس کی ہے، کوئی اسے جدا نہیں کر سکتا، وہ اس کے رشتے کے تمام تقاضے پورے کرے گا اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اسے اپنے ساتھ رکھے گا۔